الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقلون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. اللهم صل على روایات کی زبان میں، احادیث کی زبان میں جو روایت اپنے راویوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا کلام معصوم ہونا یقینی ہو، سب سے جو اعلیٰ کوالٹی کی روایت ہوتی ہے جس کا کلام معصوم ہونا کنفرم ہو، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. علمی زبان میں اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. خبر متواتر یعنی وہ خبر یا وہ حدیث جس کو اتنے راویوں نے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اتنے راویوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، کہتے ہیں خبر متواتر ہے. آج کے زمانے میں بھی بہت ساری خبریں متواتر ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں نے امریکہ جا کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برطانیہ کو دیکھا ہے، چائنا کو دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، ادھر نہیں گئے. امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا چائنا، اس دنیا میں ان کے موجود ہونے کا جتنا یقین ان ممالک میں جانے والوں کو ہے، اتنا ہی یقین وہاں جائے بغیر صرف میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کا نام سننے والوں کو بھی اتنا ہی یقین ہے. میں اتفاق سے گیا ہوں 1987-88 میں، اچھا جی، ایک مہینے کے نیو یارک بھی گیا تھا. 2010 میں لندن بھی گیا ہوں. چائنا جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. جتنا ان ممالک میں جا کے مجھے ان ممالک کے اس کرۂ ارض کے اوپر موجودگی کا یقین ہے، اتنا ہی یقین ان لوگوں کو بھی ہے جو نہیں گئے، صرف سنا ہے. امریکہ، USA، یہ وغیرہ وغیرہ. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ جو اتنے لوگ پرنٹ میڈیا، اخبارات والے، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، یہ آج کل جو سوشل میڈیا چل رہا ہے، ان میں جو امریکہ برطانیہ کی باتیں ہوتی ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہوں گے. دنیا میں کوئی امریکہ، برطانیہ، چائنا نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا. کبھی بزرگوں یہ خیال آیا ہے؟ کیوں؟ یہ خبر متواتر ہے. ممکن نہیں کہ ساری دنیا مل بیٹھ کے اتفاق کرے کہ ایک خبر گڑے بھئی امریکہ نام کا کوئی ملک ہے، چائنا نام کا کوئی ملک ہے، برطانیہ نام کا ملک ہے. یہ خبر متواتر ہے. خبر متواتر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ تمام علماء اسلام مانتے ہیں کہ حدیث ثقلین انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر متواتر ہے۔ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ رسول خدا نے ایسا نہیں فرمایا۔ ہاں اس کا ترجمہ کرتے وقت گڑبڑ کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پر، قرآن نے اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم تو دیا ہے، مگر قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ قرآن سے تمسک کا مطلب ہے کہ دین کو قرآن سے لو اور اس پر عمل کرو، اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، اولاد رسول ہے، بڑی نیک متقی پرہیزگار اور پارسا لوگ تھے۔ یہ ترجمے میں تو کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ رسول خدا نے نہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ خبر متواتر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولا، خبر متواتر ہے، خبر متواتر، سب مانتے خبر متواتر ہے کہ میدان غدیر خوف کے میدان میں رسول خدا نبی المؤمنین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم وال من والہ وعاد من عادا، جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدا جو اس سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر، اور جو اسے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی کر۔ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اس کو تنہا چھوڑے تو بھی اس کو تنہا چھوڑ۔ حدیث کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں ادھر بھی پھر وہ ترجمہ میں گڑبڑ کرتے ہیں، مولا کا معنی کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا کا معنی اولا بھی تصرف، جیسا ہم ترجمہ کرتے ہیں سرپرست، حاکم، یعنی وہ کہ جس کو آپ کے مال کے اوپر بھی اور آپ کی جان کے اوپر بھی آپ سے بھی زیادہ جس کو اختیارات حاصل ہوں اس کو مولا کہتے ہیں۔ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، باقی اہل سنت حضرات اکثریت جو ہے وہ مولا کا مطلب یہ دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں ہاں اس کا علی دوست ہے۔ بریکٹ میں ایسے لوگوں کی خدمت میں چل کے عرض کریں کہ اگر یہاں مولا کا معنی دوست ہے تو حضرت عمر کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اے علی بخن بخن لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو، اصبحت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ رسول کے اس اعلان کے نتیجے میں آپ میرے بھی مولا بن گئے اور باقی مومنین و مومنات کے مولا بن گئے۔ یعنی اس سے پہلے علی اور حضرت عمر میں جو دشمنی چلی آ رہی تھی وہ آج دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سوچتے کہ مقام میں نا یہ جو فرماتے کہ اس اعلان کے نتیجے میں آپ میرے مولا بن گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کے پاس اب وہ اختیارات آ گئے، آپ کے پاس وہ عہدہ آ گیا جو جس کا آج رسول خدا نے اعلان کیا ہے۔ ورنہ دوستی کا اعلان اگر ہوتا، محبت کا اعلان ہوتا، وہ تو خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دوست ہیں اور محب ہیں۔ ان میں کوئی پرانی دشمنی تو نہیں تھی کہ اس اعلان کے نتیجے میں وہ دشمنی وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی ہو یا محبت میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ معنی میں، اور جو بیچارے مولانا طارق جمیل لوگوں نے کہا کہ مولا کا وہی معنی ہے سرپرست کے معنی میں حاکم، اس کے پیچھے پڑ گئے لوگ، یہ رافضی ہو گیا ہے جی، یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ ہاں اس سے یہ عقل کی بات کی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں۔ اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اور بھی متواتر اخبار ہیں، ان میں سے ایک حدیث ثقلین متواتر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ خبر متواتر ہے۔ اس کے متن کا نص کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں ترجمہ میں جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا ہے، ترجمہ میں اختلاف تو قرآنی آیات میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اسی آیے کریمہ کی روشنی میں سنی مسلمان ہاتھ دھوتا ہے یہاں سے شروع کر کے، اور پاؤں کا مسح نہیں کرتا، دھوتا ہے۔
اسی آیت کریمہ کی روشنی میں شیعہ مسلمان کوہنی سے دھونا شروع کر دیتا ہے اور پاؤں کا مسح کرتا ہے۔ اچھا، دونوں میں سے کسی نے تو غلط ترجمہ کیا ہے نا؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اور اہل سنت کا مترجم یا ان کے مفسرین کا دعویٰ ہے کہ نہیں، ہم نے ترجمہ صحیح کیا ہے، شیعوں نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے چیزوں میں وہ جس طرح قرآن کے ترجمے میں اختلاف ہوا ہے، حدیث رسول کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، مگر متن میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کیوں؟ حدیث متواتر ہے، ثقلین بھی حدیث متواتر ہے، اور یہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ بھی رسول خدا کا فرمان، یہ حدیث متواتر ہے۔ ثقلین قرآن سے تمسک، یعنی اپنے دین کو قرآن سے لینا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا آپ کی عملی زندگی سے ہو، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات سے اس کا تعلق ہو، یا خرید و فروخت و نکاح طلاق جیسے معاملات سے آیات کا تعلق ہو، ان آیات پورے قرآن پر عمل کرنے کے لیے ایک آیت کو پڑھ کے گزارا کرنا نہیں ہوتا، پورے قرآن کو پڑھ کے پھر قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، پورے قرآن پر۔ اور متضاد قسم کی آیتیں ہیں، متضاد قسم کی آیتیں ہیں، ان کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ متضاد ہم سب سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ رسول خدا کے بہت سارے معجزات ہیں۔ مرحوم مجلسی نے لکھا ہے 4444 معجزات سے لیس کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ ان میں سے اکثر وقتی تھے، وقتی، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، درخت کا چلا آنا، سنگریزو کا ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، وہ بھیڑیا کا آپ سے باتیں کرنا، وہ پیدائشی طور پر جس کے سر پر بال نہیں تھے، جس کو گنجا کہا جاتا ہے، 30-25 سال کی عمر میں اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھتے ہیں، گھنے بال نکل آتے ہیں۔ ایک کنواں جو عرصے سے خشک تھا، ایک لعاب دہن کا قطرہ اس کے اندر گراتے ہیں، وہ چھلکنے لگ جاتا ہے۔ جی، آپ کے ہاتھ سے چشمے پھوٹتے ہیں، لوگ اس سے پانی پی کے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ وقتی تھے، یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہے، اور قیامت آنے والوں کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کیوں معجزہ ہے؟ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نبوت کا مدعی یا امامت کا مدعی ایسا غیر معمولی کام کر کے دکھائے، غیر معمولی، کہ جس طرح کا کام انجام دینے سے عام انسان عاجز اور قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عام آدمی کی بس میں نہیں ہے کہ وہ درخت کو حکم دے تو وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے، یا عام اس کے حکم میں نہیں ہے، عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ جانور اس سے باتیں کریں۔ قرآن میں وہ کون سا ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے، ایک سورہ قرآن کی جو ہے سب سے چھوٹا سورہ، سورہ کوثر جتنا جو ہے نا وہ بنا کے دکھاؤ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہ کی ہو، لوگوں نے کوشش بھی کی ہے۔ سورہ الحمد کے مقابلے میں سورہ الحمد بنانے کی بھی کوشش کی ہے، سورہ کوثر کے مقابلے میں سورہ کوثر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ہیرا موتی ہے اور ایک وہ عام پتھر ہے، پتہ چلتا تھا۔ کیوں معجزہ ہے قرآن؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، وہ تو قرآنی آیات میں ہم آہنگی نظر نہ آتی، اس میں اختلاف نظر آتا۔ قرآنی آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے بظاہر، اس کی وجہ ان آیات کو صحیح طور پر نہ سمجھنا ہے۔
समझने के बाद फिर कोई उनमें टकराव बाकी नहीं रहता। आपको याद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़माना था, वो एक बंदे ने कुरान को चैलेंज किया, चैलेंज अपने ख्याल से चंद आयत को जमा किया, कहा कि देखो भाई ये आयत इससे टकराती है, ये इससे टकराती है, ये इसको झुटलाती है, ये इसको झुटलाती है। उसका एक शागिर्द था जिसको पता चल गया कि मेरे उस्ताद ने कुरान को चैलेंज करने के लिए तनाक़ुज़ातुल कुरान नाम की किताब तैयार की है और छाप के जो है ना वो मार्केट में वो लाने वाला है। वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया फर्जंद पैगंबर, ये अपने जद के दीन की और कुरान की खबर ले, ये अगर मार्केट में छप के आ गई ना ये बड़े मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इमाम ने कहा यार उससे जाके कहो कि बाज आ जा, हाँ इस किताब को छापने से दस्तबरदार हो जा। कहा कि मौला मैं तो उसके शागिर्द हूँ, वो मुझे डांट देंगे, तू कौन होता है मुझे मशवरे देने वाला। फिर गौर से सुनिए, इमाम ने फरमाया अच्छा भाई तू अगर नहीं रोक सकता ना तो बेशक मेरा नाम न ले, एक सादा सा मासूमाना सवाल, ये बादामी है ना, बादामी वो सियासी लोगों के इंटरव्यू करता है तो कहता है मेरा एक मासूमाना सवाल है, अपने उस्ताद से एक मासूमाना सवाल करो, उससे पूछो कि उस्ताद मोहतरम ये जो आपने चंद आयत जमा की हैं भाई ये इससे टकराती है, ये इससे टकराती है, इससे टकराती है, क्या ये मुमकिन है कि इन आयत का जो मतलब आपने समझा है वो मतलब न हो, खुदा कुछ और फरमाना चाहता है, आपने इन आयत से कोई और मतलब समझा है। उसने कहा हाँ ये तो मुमकिन है। कहा जब तक इस बात का ये इन दो आयतों में टकराव तब हो कि इन दोनों का जो आप समझे हैं वही खुदा फरमाना चाहता है, तब इनमें टकराव साबित होगा। अगर आप जो समझे हैं वो और है और खुदा जो फरमाना चाहता है वो और है, इसका मतलब है कि इनमें कोई टकराव नहीं है, न ये उसको झुटलाती है न ये उसको झुटलाती है। ये सवाल जब सामने रखा, बड़ा पढ़ा लिखा था, फलसफर था इसाक कुंदी, उसने कहा हाँ इस बात का इम्कान तो है। कहा सर जी जब तक इस बात का इम्कान मौजूद है ना आपकी सारी कोशिश रायगा है, कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये नहीं कि वो किताब छापने का इरादा तर कर दिया, नजर आतश कर दिया, किताब को जला डाला उस बंदे खुदा ने। भाई वो जब तक इस बात का इम्कान है कि खुदा और फरमाना चाहता है, मैं इन आयत से कोई मतलब समझता हूँ, ये मेरी सारी मेहनत जो है ना वो रहेगा और वो बेकार है। पुरानी आयत का हकीकी मफहूम समझने की जरूरत है। मैं जल्दी एक मिसाल देता हूँ, जल्दी ना। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या सूरह अनकबूत में आल इमरान, सूरह इसरा जिसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल है, हम सबको वो आयत याद है, ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। जी आप स्कूल टीचर हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने तालिब इल्म ने गलती की है तो उसी गलती करने वाले को मारा जाता है, सजा दी जाती है, किसी और बेगुनाह को सजा नहीं दी जाती। ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा, जिसने गुनाह किया है वही अपने गुनाह का बोझ उठाएगा, दूसरा बंदा किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। ये क्लियर है ना। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15। दूसरी आयत है बज़ाहिर बिल्कुल उससे टकराव है, ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 13 है, ला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम मअ अस्क़ालिहिम। रोज़ क़यामत कुछ लोग अपने गुनाहों का बोझ भी उठाए हुए होंगे कंधे पर और दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाए हुए होंगे। क्या ख्याल है, ये दोनों में टकराव है या नहीं है? खुदाया तू कहीं फरमाता है ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा, और कहीं फरमाता है ला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम मअ अस्क़ालिहिम। कुछ लोग होंगे जो अपने गुनाहों के बोझ के साथ दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे। इधर तू क्या फरमाता है, इधर तू क्या फरमाता है, इन दोनों में तो ज़ाहिर टकराव है।
کس طرح دور کریں گے اس ٹکراؤ کو؟ میں جلدی جلدی اس ٹکراؤ کو دور کروں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہے نا وہ واہمہ یہ نہ رہے۔ جو آیت کہتی ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے، ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، یہ گویا اس آیت کی تفسیر رسول خدا کا یہ فرمان ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ جو کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے، جو یہ مسجد وہ مسجد ہو رہی ہے امام بارگاہ بنا گیا اور بنا کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب بھی ملے گا، اور قیامت تک جتنی نمازیں اس میں پڑھی جائیں گی اور جتنے مجالس یہاں منعقد ہوں گے، اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے، ان کے مسائل بیان ہوں گے، جتنے زندہ مجلس منعقد کرنے پڑھنے اور سننے والوں کو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر مسجد اور امام بارگاہ بنا کے دنیا سے رخصت ہونے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ الٹ بھی ہے، الٹ انتہائی خطرناک ہے۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو کوئی برے کام کی بنیاد ڈالے، برے کام کی بنیاد ڈال کے جائے، بے شک وہ برا کام خود نہ کرے، برے کام کی بنیاد ڈالنے کا گناہ بھی اس کے بوجھ پر ہوگا، اور یہ تو برے کام کی بنیاد ڈال کے رخصت ہو گیا، بعد میں اس مرکز میں آ کے جتنے لوگ برا کام کریں گے، جتنا وہ سزا کے مستحق ہے، اتنا ہی اس برے کام کے بانی بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ اس کا مستحق ہوگا۔ بہت خطرناک ہے یہ۔ اٹک میں جنڈ ہے نا، جنڈ میں مدرسہ جعفریہ ہے، وہ مولانا عارف واحدی ادھری کے ہیں نا، جنڈ کے ہیں، وہاں ایک مدرسہ جعفریہ کے ایک مدرس سے مولانا لیاقت صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، صاحب یہاں جنڈ کے مضافات میں وہ ایک مولوی صاحب پیش نماز ہیں، انہوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جو ایک مسجد میں پیش نماز ہے، جو مومنین ان کو کوئی نظر نیاز ہدیہ دیتے ہیں نا مہینے کے آخر میں، اس کا نام آپ تنخواہ رکھتے ہیں، حق زحمت رکھتے ہیں، ہدیہ رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، ان کا کام اور کاروبار جو ہے یہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈول بجانا اور گانا گانا ہے۔ اور پھر مری روڈ پر آپ دیکھتے ہیں نا، خاص قسم کے یونیفارم میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ڈول وغیرہ بجا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح اور جگہوں پر لوگ گنتی میں چپ لے کے وہ مزدور اپنی مزدوری کا انتظار کرتے ہیں، لہذا وہ بھی منتظر ہے کہ کوئی کسی شادی حال میں ہم کو بلایا جائے، وہاں ڈول بجائیں، گانا گائیں، اور جو ہے نا وہ اپنا وہ معاوضہ جو ہے نا وہ وصول کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ جو ان مولانا صاحب کی مدد کرتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی جائز کاروبار بھی ہے اور یہ پارٹ ٹائم مثلا کرتے ہیں، پھر لے سکتا ہے، اور اگر اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے سوائے اس کے، ٹوٹل ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے صرف یہی ہے، پھر نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا ان کو کہو، مولانا صاحب سے کہو کہ مومنین کو بتائیں، خدا نے قرآن میں فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث یحتسب ومن حیث لا یحتسب۔ جو تقوی الہی اختیار کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اور ایسے ایسے ذرائع سے اس کو رزق روزی دیتا ہے جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہو۔ یعنی میں نے اس سے کہا میں نے کہا انہیں کہیں کہ انہیں سمجھائیں کہ پیشہ تر کرو، کوئی اور جو ہے نا جائز ذریعہ معاش تلاش کرو، اللہ روزی، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تقوی الہی کے نتیجے میں ناجائز کاروبار ترک کرو، خدا کہتا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، کہ میں تمہیں وہاں سے رزق و روزی دوں گا جو تمہارے وہم خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں بہت سمجھایا ہے،
وہ سمجھایا ہے، اور بڑے فخر کے طور پر کہتے ہیں یہ جو پیشہ ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر وہ شادی ہالوں میں جا کر ڈھول بجانا اور گانا گانا، یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ ہے۔ انہوں نے یہ پیشہ موروثی طور پر باپ دادا نے ہمارے باپ کو منتقل کیا ہے، اور یہ اب ہم تک منتقل ہوا ہے۔ ہم یہی پیشہ آگے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا منتقل کریں گے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ دیکھو ابھی جو ڈھول بجا رہا نا کسی شادی ہال میں جا کے گانا گا رہا ہے، جتنا یہ گناہگار ہے اتنا ہی گناہگار وہ پہلا ان کا دادا جس نے اس پیشے کو اپنایا اور اپنا کے آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کیا ہے۔ یہ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ لیکن وہ جو ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ ایسا نہیں ہے ایک آدمی نے گناہ کیا ہے لیکن آپ کسی اور کے گناہ کے سبب نہیں بنے، ذمہ دار نہیں بنے، آپ ہی بھگتیں گے۔ لیکن ایسا کام کیا ہے، ایسی بنیاد ڈالی ہے برائی کی کہ آپ تو چلو ایک آدھ برائی کر کے چلے گئے اور کئی برس تک آپ کی اس برائی مرکز میں آ کے لوگ برا کام کرتے رہے، یہ بعد میں زندہ آنے والے جتنے گناہگار ہیں اتنے ہی گناہگار اس برے کام کا بنیاد ڈالنے والا اور بانی اور مؤسس بھی اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے پورا قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات قرآن کی غور سے سنیے، قرآن کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ وہ گمراہ کن ہے، اسی آیت کا دوسرا حصہ اس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، کتنی خطرناک آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چھٹی مل گئی، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم جب نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ ہاں سورہ الحمد پڑھ رہا ہوں، کسی سے باتیں کر رہا ہوں، ایسی اللہ اکبر کر کسی کو گالیاں دینا شروع نہ کر دو۔ نشے میں ہوتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، جو نشے میں ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ماں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یا پتہ نہیں کسی آشنا کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کر رہا ہوں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک آیت کریمہ ویل للمصلین، اس آیت کریمہ کو یزید پڑھ کے نماز کے خلاف اس آیت کریمہ کو استعمال کرتا تھا۔ یزید ویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ نماز گزاروں کے لیے۔ بس آیت اتنی ہے، آیت اتنی ہوتی تو بندہ سوچتا خدایا تو کہیں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کہیں تو فرماتا ویل ہے، بربادی ہے نماز گزاروں کے لیے، اور کہیں فرماتا تو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اگلی آیت ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل اور بربادی ہے ان نماز گزاروں کے لیے جو مکمل طور پر تارک الصلاۃ نہیں ہے لیکن نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھتے، ایک دن صبح کی آزان طلوع آفتاب سے پہلے پڑھتے ہیں، ایک دن 7 بجے پڑھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے ویل للمصلین۔ ایک علامہ کہوں یا متنی ذاکر، میں نے بزرگوں اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے، منبر پر کہہ رہا تھا میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، خدا قرآن میں نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، یہ ویل للمصلین، ویل ہے مصلین کے لیے۔ اچھا آگے نہیں پڑھتا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ بل اور یہی بات آپ کے گھر میں اگر علامہ علی نقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت ہو، اس میں یزید کے حالات زندگی کو انہوں نے لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ نقل صاحب نے لکھا ہے یزید شراب خوری کے حق میں
اور نماز کے خلاف یہ شعر پڑھا کرتا تھا. توجہ سے سنیے. یزید نماز کے خلاف اور شراب خوری کے حق میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا. ما قال ربک ویل للہ شریبو، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ویل یا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ربک ویل للمصلین، اور تمہارے رب نے تو کہا ہے ویل ہو نماز گزاروں کے لیے. اچھا عجیب لطیفہ بنا، یہ میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد کافی عرصے بعد لاہور جامعۃ العرصہ میں مولانا سید جواد موسوی کے مدرسے میں ایک پروگرام ہو رہا تھا. شیعہ علماء بھی تھے اور اہل سنت کے علماء بھی تھے. اہل سنت کے ایک عالم دین نے کہا کہ جہاں امام حسین کی فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے سیرت کو بیان کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یزیدیت کا بھی تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یزیدیت ہوتی کیا ہے. اس سنی عالم دین نے یہ پڑھا. یزید یہ کہا کرتا تھا، جو نقل صاحب نے لکھا نا اپنی کتاب میں، اسی کو سنی عالم دین نے پڑھا. وہ یزید نے کہا کہ ما قال ربک ویل للہ شریبو، تمہارے رب نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ شراب خور کے لیے ویل ہے، بربادی ہے یا لعنت ہے. اس نے کہا بل قال ربک ویل للمصلین. اچھا یہ میں نے بات کی نا، میں نے اس عالم دین کی حمایت میں یہ بات کی کسی مجلس میں. بعد میں ایک کلپ میں نے دیکھی، لکھا ہوا تھا شفا نجفی برس پڑے. کس پر برس پڑے؟ سید جواد نقوی پر برس پڑے. اس لیے کہ وہ یزید کے بارے میں سنی عالم دین بولتا ہے اور سید جواد نقوی جو ہے وہ خاموش رہتا ہے. بھئی اس نے یزید کو اشان بیان نہیں کی، اس نے یزید کو کوئی تعریف بیان نہیں کی ہے. بھئی اس بندے خدا نے یزیدیت کا تعارف کرایا ہے. یزیدیت کا مطلب یہ ہے کہ تم شراب خوری کا پرچار کرو اور نماز کے خلاف باتیں کرو، یہ یزیدیت ہے. مجھے فرق بتائیں کہ وہ بندے خدا منبر حسینی پر بیٹھ کے شرم حیا سے خالی اور عاری، وہ بندے خدا کہتا ہے خدا قرآن میں نمازی پر لعنت بھیجتا ہے. اور جس زبان سے تم کہتے ہو کہ خدا نمازی پر لعنت بھیجتا ہے، اسی زبان سے تم یہ نہیں کہتے کہ علی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. شرم نہیں آتی؟ امام زین العابدین کے بارے میں علی جی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ادھر پھر یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی. ادھر جا کہتا ہے میں پورے قرآن میں نے چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے. اچھا اب اندازہ لگا نا، ہماری قوم نے وہ اندازہ لگاؤ کہ وہی شفا نجفی. میں نے سنا بھی نہیں، مجھے سارا ماجرا میرے سامنے آ گیا کہ اصل بات کیا ہے، میں نے کیا کہا تھا. میں بھائی برسا نہیں تھا اس پر، نہ اس سنی عالم پر برسا ہوں، نہ سید جواد نقوی پر برسا ہوں. میں تو سید وہ اس سنی عالم کی تائید میں نے یہ کہا کہ بھائی اس نے اس شعر میں یزیدیت کا تعارف کرایا، جس طرح نقل صاحب نے اپنی کتاب شان شہید انسانیت میں جو ہے نا وہ یہ لکھا ہوا ہے. وہ جواد نقوی پر برس پڑے کہ سنی عالم یزید کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں. بھئی یہ یزیدیت کے خلاف بول رہا ہے تو اس کو روکیں. اچھا جی، قرآن سے تمسک کے لیے موضوع سے متعلق تمام آیات کو پڑھنا ہوتا ہے. حدیث پیغمبر پر عمل کرنے کے لیے بھی تمام احادیث کو پڑھنا پڑتا ہے. مدارس کی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے عام خاص. عام خاص ایک فرمان ہوتا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. دوسرا فرمان آ کے اس فرمان کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے. آپ کے قریب جامعہ کا مدرسہ آج کل چالو ہے یا ختم ہو گیا؟ چالو ہے. پرنسپل کون ہے جی؟ اچھا جو بھی پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اچھا ان کو کوئی پیسہ دے دے کہ یہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں اور طلبہ میں تقسیم کر دیں. اس کی تھوڑی دیر بعد آ کے کہے کہ یہ جو میں نے 1 لاکھ روپے دیا تھا نا وہ سادہ طلبہ کو دینا ہے. توجہ سے سنیں. یعنی وہ جو پہلے کہا تھا نا طلبہ کو دینا ہے، وہ
خطاب عام ہے، وہ خطاب عام ہے۔ بعد میں آ کے اس خطاب کے دائرہ کو تنگ کرتے ہیں، کہتے وہ جو 1,00,000 روپے دیا تھا وہ ایک بات کی وضاحت میں بھول گیا، آپ نے سادات طلبہ کو دینا ہے، یا پہلے کہیں کہ یہ 1,00,000 روپے طلبہ میں تقسیم کریں اور بعد میں آ کے کہیں جو سینئر ترین کلاس ہے نا لمحہ پڑھنے والی ان میں دینا ہے۔ وہ پہلے کو عام کہتے ہیں اور دوسرے کو خاص کہتے ہیں۔ ائمہ معصومین کا کلام ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ ایک کلام کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس میں گویا کھلی چھٹی ہوتی ہے، اور دوسرا کلام آ کے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں بھی باندھ دیتی ہے اور پاؤں میں بیڑیاں بھی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فضائل الشیعہ مرحوم صدوق کی ہے۔ یہ اس کے والد کی اولاد نہیں ہوتی تھی، حسین بن روح جو امام کے نائب خاص تھے ان کا زمانہ تھا، ان کے والد نے حسین بن روح سے کہا کہ آپ امام کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں، امام زمان ان سے درخواست کریں کہ خدا مجھے اولاد دے، میں لاولد ہوں۔ حسین بن روح نوبختی امام کی خدمت میں گئے، کہا کہ فلان صاحب جو ہے نا انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور وہ لاولد ہیں۔ امام نے اس کو بتایا، پیش گوئی کی، خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبر دی اور کہا اسے جا کر کہو سیولد لک ولدا مبارکا، اسے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک عام بیٹا نہیں ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا، بابرکت بیٹا عطا۔ جہاں ان کی اور 250 کے قریب کتابیں ہیں صدوق کی، آپ کی 4 کتب اربعہ میں سے ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ اسی ہستی کی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ اسی مرحوم صدوق کی ہے۔ 2 کتابچے ہیں، ایک فضائل الشیعہ اور اسی سائز میں صفات الشیعہ۔ صفات الشیعہ قرآن میں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک چیز کا نام لے کے خدا نے فرمایا ہے اس میں شفا ہے نا؟ کس کے بارے میں فرمایا بزرگوں؟ شہد۔ طول عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ شہد بیماریوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن شہد ہوتا بھی ہے نا، لیکن شہد کے نام سے کوئی اور جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ شہد کی مکھیوں کو آپ چینی یا گڑ کے ڈھیر پر بٹھا دیں اور اس سے شہد بنائیں، وہ شہد میں وہ اس شہد والی خاصیت ہوگی، اس میں شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہ جائیں اور جو ہے نا وہ پھولوں کا رس چوسیں، اور سب سے کہتے ہیں بیری کا جو ہے نا وہ زیادہ وہ قیمتی ہوتا ہے، وہ اصلی شہد ہوتی ہے شفا، لیکن اگر نقلی ہو تو نقصان اگر نہ پہنچائے تو فائدہ یقیناً نہیں پہنچائے گا، ایسا ہے نا؟ شاید ہو۔ میں نے آپ کو مدارس کی زبان نہیں سنائی، ہم ادھر صغرا کبرا کہتے ہیں، صغرا کبرا، یہ شہد ہے، یہ صغرا۔ شہد ہر بیماری کے لیے مفید ہے، یہ کبرا پس یہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے، یہ نتیجہ نکالتے ہیں نا ہم اس کو صغرا کبرا حد اوسط نتیجہ کہتے ہیں۔ یہاں بھائی شہد مفید ہے اور یہ شہد ہے اور شہد ہر بیماری کے لیے مفید ہے، لہذا یہ جو ہے نا یہ بوتل کے اندر شیشے کے اندر یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن پہلے یہ کنفرم کرو کہ یہ شہد بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی پہلی حدیث آپ کو سناؤں گا، اس کے چند جملے، اور اس کے مقابلے میں جو صفات الشیعہ ہے نا، صفات الشیعہ اس میں بتایا ہے کہ شہد کیا چیز ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ شہد کے فوائد کیا ہیں، شہد کے فوائد کیا ہیں۔ اچھا، اس کی پہلی حدیث جو ہے نا اس کو عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں، پہلی حدیث عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رسول خدا کی خدمت میں گئے، فلما سألنا عن النبی عن علی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول خدا کے پاس گئے، علی کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو رسول خدا غضبناک ہو گئے۔ یہ عجیب روایت ہے، غضبناک ہو گئے، ایسے سوالات کیے ہوں گے نا جس کی وجہ سے
ناراض ہونا، غضبناک ہونا رسول خدا کا حق بنتا ہوگا۔ اگر کوئی جا کے علی کی شان بیان کرتا تو وہ رسول خدا غضبناک ہوتے، اس کو شاباش دیتے، ذکر علی عبادہ، علی کا جو نام لیتا ہے ذکر کرتا خدا اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ ہم نے علی کے بارے میں سوالات کیے، فغضب رسول اللہ، غضبناک ہوئے، اور کیا رد عمل کے توبہ فرمایا، ما بال اقوام یذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، میرے سامنے اس ہستی کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا مقام خدا کے بارگاہ میں وہ ہے جو مقام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نفس رسول ہے، خدا نے جس کو نفس رسول کہا ہوگا جنت میں ان کا ان کے مکان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف زبان کھولتے ہو جس کا خدا کی بارگاہ میں وہ مقام ہے جو میرا ہے۔ اس کے بعد یہ چند جو ہے نا قصیدے کے جملے ہیں، الا من احب علی، یاد رکھو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار یاد رکھو، من احب علی، جس نے علی سے محبت کی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس پر راضی ہوا، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور جس سے خدا راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ اور انعام کے طور پر جنت میں اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ محب علی کا ٹھکانہ اور مقام جنت ہے۔ الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبی ویرى مکانہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں حوض کوثر کے جام پیے گا، پھر مرے گا، شجرے طوبیٰ کا پھل کھائے گا، پھر مرے گا، اور اسی دنیا میں زندگی میں جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، پھر اس کو بتائے گی۔ آپ کو یاد ہے نواسے پیغمبر نے شہداء کربلا کو شہادت سے پہلے ہر شہید کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان جنت میں ان کا مقام دکھایا تھا، یہ حبیب تیرا یہ مقام ہے، مسلم یہ مقام ہے، عباس تیرا یہ مقام ہے۔ الا من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا، استغفرت لہ الملائکہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اللہ کے فرشتے محب علی کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے، خدایا اس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے گناہوں کو بخش دے۔ الا من احب علی فتح لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، جو علی سے محبت کرے گا جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اسے کہے گا کہ ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ الا من احب علی حون اللہ علیہ الحساب، یا سکرات الموت، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کی جانکاری کا مرحلہ آسان ہوگا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اللہ اس کا اس طرح کا حساب کتاب لے گا جس طرح کا حساب کتاب انبیاء سے لیا جاتا ہے، انبیاء سے۔ آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ یہ وہ کچھ تو لوگ نا ائمہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں نا، یہ تو جو ہے نا صاحب نے آج شیعوں کے بارے میں ہمارے بارے میں غلو کر رہے ہیں۔ علی کی محبت ہو گئی دل میں، مرنے سے پہلے رسول سے بھی محبت ہو گئی، خدا بھی راضی ہو گیا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا، فرشتے طلب مغفرت کریں، دروازے جنت کے 8 کے 8 کھول دیے جائیں، علی کی محبت کے نتیجے میں یہ عام ہے، یہ روایت عام ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ محب علی کون ہے حقیقت میں اور شیعہ علی کون ہے۔ میں آپ کو خدا کے منکروں میں علی کی محب دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو رسول کے منکر مسیحیوں میں اور عیسائیوں میں علی کے محب دکھا سکتا ہوں۔ بہت سارے عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، حضرت علی کی شان میں کتاب لکھی ہے۔
جرجردہ 10 سال پہلے بہت ہو گئے، جرجردہ اس نے امیر المومنین کی عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی، انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی۔ جی یاد رکھیں نام کو، نیٹ پر آپ کو مل جائے گا، سلمان کتانی، آیت اللہ محسن حکیم اور کھوئی کی زندگی تک وہ بندہ زندہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت علی کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے، شیعہ حصہ لیتا ہے، سنی حصہ لیتا ہے، عیسائی حصہ لیتا ہے۔ پہلا یہ نام سلمان کتانی نے لے لیا ہے اور علی کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام لکھا ہے علی البدراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ اپنی کتاب کا نام رکھا ہے علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ خاتون جنت کے بارے میں بھی اس کی نعت ہے۔ 25 کتابیں اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں، 25 کتابیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے آخری نبی کی نبوت کا وہ قائل نہیں ہے۔ ہاں یہ جو اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھتا ہے، علی کی شان میں کتاب لکھ کے پہلا انعام حاصل کیا ہے، وہ مرنے سے پہلے کوثر کا جام پیے گا، شجرے دبداؤ کا پھل کھائے گا، اپنی زندگی میں جنت کا اپنا مقام دیکھے گا، وہ رسول خدا کی رسالت کا منکر ہے۔ اور پھر یہ بھی آخری نقطہ عرض کروں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت۔ زمین آسمان کا فرق ہے علم اور معرفت میں۔ یہ جو لوگ غیر مسلم ہوں، خدا کے منکر ہوں، یا خدا کے قائل اور رسول کے منکر ہوں، یا رسول کے بھی قائل ہیں، لیکن وہ علی اور اولاد علی کو وہ مقام نہیں دیتے جو خدا نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو منصوب اور حجت خدا نہیں مانتے، لیکن کئی جلدوں پر مشتمل علی کی فضائل کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے پاس علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ آپ نے ایک کتاب بھی نہیں لکھا، لیکن علی اور اولاد علی کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، آپ معرفت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے، معرفت کا مطلب ہے کہ امام کے مقام کو سمجھیں۔ امام حسن عسکری امام زمان کے بعد سب سے کم سن امام محمد تقی، معذرت کے ساتھ امام محمد تقی ہیں، 9 سال 8 سال 7 سال 3 قسم کی روایات ہیں۔ امام رضا کو امام ماننے والے مخلص صحابی وہ پریشان ہو گئے، یہ ان کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا نا کہ بھئی یہ کوئی 7 سال کا بچہ بھی امامت کے سنگین ذمہ داریوں کو جو ہے نا وہ نبھا سکے گا نہیں نبھا سکے گا۔ امام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا میری کمسنی کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں میں امامت کے معاہدے کو سنبھال سکوں یا نہ سنبھال سکوں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہاں یہ جو خدا داد عہدہ ہوتا ہے نا، جس کو خدا داد عہدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ گہوارے میں بھی اس عہدے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ پتہ اندازہ ہو گیا امام کو۔ ہاں مسجد النبی کے منبر پر زینے کے اوپر پہلے زینے پر کھڑے ہو گئے، اپنا تعارف کرایا، انا محمد بن علی الرضا، میں محمد ہوں، میرے بابا کا نام علی رضا ہے، لقب میرا جواد ہے۔ یہ امامت کی معرفت دیکھیں، اس پر ہمارا ایمان ہے 100%۔ فرمایا انی اعلم بانساب الناس فی اسلافہم، تم وہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح یہ ان مسائل کا جواب دے سکوں گا یا نہیں سکوں گا؟ یاد رکھو میں خدا کی طرف سے منسوب امام ہوں، میں لوگوں کے صلبوں میں موجود نسلوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، کس کو خدا اولاد دے گا، کس کو خدا اولاد نہیں دے گا، کس کو بیٹا دے گا، کس کو بیٹا خدا بیٹی دے گا۔ فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کے انجام کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ کس کا کیا انجام ہوگا، کس کا برا انجام ہوگا، کس کا اچھا انجام ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا دیکھو
اور یہ سارا یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ فرمایا اگر ظالم حکومت نہ ہوتی، گمراہ کن لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق نہ ہوتا، میں وہ حقائق بیان کرتا جن کو سن کے اولین بھی تعجب کرتے اور آخرین بھی تعجب کرتے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کے کہا مح یا محمد، بس محمد اپنا بیان روک دے، جس طرح تیرے آباء و اجداد نے اپنے بیان کو روکا۔ یہ معرفت ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ اچھا جی آئیے، یہ تو شہد کے فائدے بیان ہوئے نا، شہد کے فائدے۔ شہد ہے کیا؟ وہ امام محمد باقر کا فرمان ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ قسم کھا کے ہلا دینے والی روایت ہے، قسم کھا کے واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو تقوی الہی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو۔ یہ دونوں کتابوں کو رکھیں گے، دونوں کو مطالعہ کریں گے، تب جو ہے نا وہ بیلنس برابر ہوگا۔ ایک کتاب کو پڑھیں گے تو مایوس ہونے کا خطرہ ہے، صرف اس کو پڑھیں گے جس میں شہد کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، ایسے غیر ضروری جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو 100% محفوظ تصور کرنا۔ آپ کو پتہ ہے 100% خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس تصور کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ دونوں کو پڑھیں گے پھر بیلنس جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کے پاس نعمت ہے نا ولایت کا، یہ دنیا میں کسی کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ اس پر آپ جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ میرے خیال میں نے کافی ٹائم لیا ہے، مغرب تک میں نے پہنچنا ہے۔ چند جملے مسائل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سنی اور شیعہ مورخین کی تحقیق کے مطابق یہ کائنات کسی نبی یا وصی نبی پر اتنا نہیں روئی جتنے نواسے پیغمبر امام حسین پر روئی ہے۔ آدم رویا ہے، بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، آدم رویا ہے۔ رسول خدا ولادت کے دن، حسین کی ولادت کے دن، حسین کی ولادت کے 1 سال گزر جانے کے بعد، حسین کی ولادت کے 2 سال گزرنے کے بعد جہاں لوگ آ کے وہ مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوست لوگ کپڑے لاتے ہیں، مٹھائیاں لاتے ہیں، وہاں پہلی برسی کے دوران یعنی پہلی برسی کے موقع پر رسول خدا صحابہ کے سامنے مظلوم کربلا کے مسائل پڑھتے تھے، خود بھی زار ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھی زار ہوتے تھے۔ یہ شہادت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین جنگ سفین آتے جاتے وقت میدان کربلا میں رکتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، اور زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ پوچھا اصحاب نے کہ فرزند یا امیر المومنین یہ کون ابو عبداللہ ہیں، یہ کس کو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ بتایا یہاں کس کا قیمہ نصب ہوگا، یہاں کس کا قیمہ نصب ہوگا، یہاں کس کا قیمہ نصب ہوگا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ مظلوم کربلا پر کون رویا، میں 2 اماموں کا نام دوں گا، ایک امام زین العابدین اور ایک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اپنے بابا کو بنی اسد کی مدد سے دفن کرنے کے بعد سجاد نے قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین بن علی کی قبر ہے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے اور روح کے زیارت کرے۔ آگے ایک اور جملہ لکھا، میں کہا کرتا ہوں ایک مسائل کا جملہ لکھ کے سجاد نے قیامت تک کے لیے عزاداری کا افتتاح کیا، ھذا قبر الحسین بن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو یہ فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے آپ کے نازنین بدن کو میں نے مختار کی کتابوں میں پڑھا ہے، حسین کے جسم کے سیدھے اگلے
حصے پر 900 سے زیادہ تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے زخم تھے، گھوڑوں سے پامال بھی کیا گیا تھا۔ اس نازنین مجروح بدن کو اپنے آغوش میں لیا ہے۔ پھر فرمایا اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقا، عالم آخرت آج کے بعد آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ آج کے بعد اب سجاد کا کیا کام باقی رہ گیا ہے؟ اما لیلی فمسحر، آج کے بعد بابا سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ واما حزنی فسرمد، اور یہ میرے غموں کا طوفان بھی کبھی نہ رکے گا۔ کب تک روؤں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبی کا دارک التی انت بہا مقیم، اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ ایک کنیز تھی سجاد کی، کسی نے کنیز سے پوچھا ایک عرصے سے تم سجاد کے ساتھ رہتی ہو، قریب سے فضائل کو، مناقب کو، معجزات کو دیکھا ہے، اپنے آقا کے کچھ فضائل تو سنا دے۔ کہا میں فضائل کا خلاصہ بیان کروں یا تفصیل کے ساتھ بیان کروں؟ نہیں، خلاصہ بیان کرو۔ کہا میرے آقا کی فضائل کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کبھی رات کو بستر بنا کے نہیں دیا، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ دن کو میں نے کبھی دسترخوان نہیں لگایا، حرام اور مکروہ روزے کے علاوہ کوئی روزہ میرے آقا قضا نہیں کرتے تھے۔ افطار کے موقع پر جب کسی کوزے میں پانی پیش کرتا فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، جس کا بابا پیاسا مارا گیا وہ کیسے پانی پیے۔ کھانا پیش کرتی تو فرماتے تھے کیف آکل ابی قتل جوعانا، جس کا باپ بھوک مارا گیا وہ کیسے پانی پیے۔ پہلی مجلس سجاد نے پڑھی ہے دربار یزید میں، پہلی مجلس، فضائل کو بیان نہیں کرتا، 4 مسائل کے جملے ہیں، وہ من و ان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمایا انا ابن المظلوم المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم ستم سے مارا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ آگے ایک جملہ ہے بڑا سخت ہے، مقتل میں نے خود نہ پڑھا ہوتا تو شاید مسائل میں شامل نہ کرتا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بس پشت سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نو کے سناب پر بلند کیا گیا۔ اور آخری جملہ جو ساری زندگی سجاد کو رلاتی رہی، فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نوازیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ شام بعد میں آتا ہے، کوفہ پہلے آتا ہے۔ آخری روایت عرض کروں کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کس شان سے داخل ہوئی۔ مقتل کی عبارت یہ ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وہی فی ارذل ثیابها، کل کی کوفہ کی شہزادی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بدن پر پرانا سا لباس تھا، تکتم وجہہا بقمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ چادریں اشقیاء نے کربلا میں بڑی بے دردی سے چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ومحمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام مومنین مومنات جن کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خصوصاً شہداء ملت جعفریہ، جمعہ مومنین مومنات، بالخصوص مشرف حسین کے والدین مرحومین مغفورین، خدایا ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، ان کے بلندی درجات اور گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مومنین کرام، ایک بچی ہے سارا علی، اس کی آنکھوں کا کوئی نظر کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے. خدایا حق محمد و آل محمد اس بچی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما.